السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم حاضر ہیں ہندوستان کے بہت ہی مشہور و معروف بزرگ حضرت بابا قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار ہندوستان کا صوبہ اتر پردیش اور اتر پردیش کے ایک ضلع جسے ہم مرزا پور کہتے ہیں، اور اس مرزا پور میں ایک علاقہ ہے چنار شریف۔ آپ کا مزار شریف یہ چنار شریف میں مرجع خلائق ہے۔ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور اس طور پہ ان کو جانا جا سکتا ہے کہ آپ کے والد گرامی بھی بزرگ تھے۔ آپ کے خاندان کے بہت سارے اشخاص اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور یقین مانیں کہ اصل میں پشاور کے رہنے والے تھے، جو آج پاکستان کا حصہ ہے، اور یہ مغلیہ دور کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکبر کے دور اور جہانگیر کے دور کے بزرگ ہیں، اور جہانگیر کا جب دور آیا تو حضرت قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انہوں نے بلایا اور ان سے مکالمہ ہوا۔ جہانگیر نے تشت میں تلوار پیش کیا اور اسی تشت میں ہتکڑی بھیجی تھی، اور یہ پیغام کہلوا بھیجا کہ آپ اگر چاہیں تو مجھ سے یا تو جنگ کریں، اور یا چاہیں تو آپ قید و بند کی مشقت برداشت کرنا چاہتے ہیں تو قید و بند کی مشقت برداشت کر سکتے ہیں۔ حضرت قاسم سلیمانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اور اللہ والوں کا یہ دستور ہوا کرتا ہے کہ وہ ناحق ایک چینٹی کا بھی خون بہانا مناسب نہیں سمجھتے، چہ جائے کہ انسانی قتل و غارت۔ انہوں نے خون بہانے کو اور قتل و غارت کو پسند نہیں فرمایا، اور ہتھ کڑی اور قید و بند کو برداشت کیا۔ جہانگیر نے حضرت بابا قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قید کر لیا، اور تقریباً 1015 ہجری میں آپ کو قید کیا گیا۔ اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب حضرت قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قید کیا گیا تو قید کر کے آپ کو پشاور سے ہندوستان لایا گیا، اور ہندوستان کہاں لایا گیا؟ اسی چنار شریف لایا گیا، اور یہیں کے جیل میں حضرت قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بند کر دیا گیا۔ اور یہاں حضرت بابا قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت ظاہر ہوئی۔ اللہ والوں کی کرامتیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کرامتوں سے بزرگی عطا فرماتا ہے، تو حضرت قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک کرامت کا ظہور ہوا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت بابا قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہانگیر کے دور میں جب یہ جیل میں رہا کرتے تھے تو ان کے جو جیلر اور جیل کے جو پاسبان ہوا کرتے تھے، سپاہی ہوا کرتے تھے، وہ بیک وقت دیکھتے تھے کہ چنار شریف جو قلعہ کے بغل میں گنگا ہے، اور گنگا کے کنارے کبھی ٹہلتے ہوئے وہ دکھائی دیتے تھے، اور جب سپاہی دیکھتے تھے کہ یہ تو قیدی ہے اور انہیں قید میں ڈالا گیا ہے، یہ پشاور سے آئے ہوئے ہیں، یہ قید و بند کی مشقت برداشت کر رہے ہیں، تو یہ باہر کیسے آ گئے؟ ان کو چھوڑا کون؟ جب جا کر کے وہ سپاہی جب جیل میں دیکھتے تھے تو حضرت بابا قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیل میں دکھائی دیتے تھے، تو وہ سپاہی بڑا پریشان ہوئے۔ انہوں نے جا کر کے جہانگیر سے بتایا کہ ان کے بارے میں نے ایسا دیکھا ہے کہ بسا اوقات بیک وقت جو ہے کہ یہ ان کو ہم جیل میں بھی دیکھتے ہیں اور جیل کے باہر بھی دیکھتے ہیں۔ تو جہانگیر نے اس کی تحقیق کی اور تفتیش کی۔ جہانگیر نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت بابا قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیک وقت جیل میں بھی موجود ہیں اور جیل سے باہر بھی موجود ہیں، اور دونوں جگہ نماز ادا کر رہے ہیں، دونوں جگہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دونوں جگہ تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہانگیر سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے جسے ہم نے قید کر کے پشاور سے ہندوستان لایا ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خاص بندہ ہے، یہ کوئی مجذوب ہے، یہ صوفی ہیں، یہ سنت ہیں، اور یہ برگزیدہ بندے ہیں، انہیں قید کرنا مناسب نہیں ہے۔ پھر آفر دیا، اور ان کو ان کی کرامتوں اور ان کی ولایت کی تصدیق کرتے ہوئے جہانگیر نے انہیں آزاد کر دیا اور انہیں رہا کر دیا۔ اور رہا کرنے کے بعد جہانگیر نے یہ چنار شریف کا جو یہ علاقہ ہے تقریباً 30 بیگھہ کا علاقہ
اس 30 बीघा के इलाके को हजरत बाबा कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से छोड़ दिया, उनके नाम पे वक्फ कर दिया और उन्हें दे दिया। और ये पूरा इलाका आप देखेंगे माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। ये बागीचे हैं, ये मज़ारात हैं, ये किले हैं, यहाँ बगल में मदरसे हैं और पूरा अहाता है, पूरा इलाका है, आप हर जगह देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। ये अल्लाह के वली जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अल्लाह की खास रहमतें हुआ करती हैं, वहाँ पे अल्लाह की बरकतें और फरिश्तों का हुजूम हुआ करता है। देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये जो आप आस्ताना आप दिखा दें, आप ये जो आस्ताना आप देख रहे हैं, ये हजरत कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहबजादे हजरत वासिल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना है। और इसमें 2 मज़ार शरीफ और हैं, और एक वासिल साहब का आस्ताना है बीच में और दोनों तरफ हजरत वासिल ताला अलैह के साहबजादगान का आस्ताना है और उनकी दरगाह है। तो हजरत कासिम शाह सुलेमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना और इसके उस तरफ है, और ये जो आस्ताना है ये हजरत कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहबजादे हजरत वासिल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके दोनों साहबजादे का आस्ताना है। और इनके उर्स की जो बात करते हैं तो जमादिल अव्वल की 17, 18, 19 तारीख को इनका सालाना उर्स होता है। और हर जुमेरात को कसीर तादाद में सोनभद्र, इलाहाबाद, चंदौली, मुगल सराय, बनारस, पूरे पूर्वांचल के लोग अकीदतमंद यहाँ आते हैं और अपनी रूहानी जो बीमारियां हैं हुआ करती हैं, अपने कल्ब की जो जंगें हुआ करती हैं उन्हें दूर करने की गरज से यहाँ तशरीफ लाते हैं। पूरा आप देख सकते हैं कि उलमाए किराम ये बनारस के मुहिब्बान औलिया यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ आए हैं, इनका फैज़ान हुआ। और मैं गुजारिश करता हूँ आप हजरात से कि आप भी अल्लाह के वली के आस्थाने पे आया करें। वहाँ जाने के बाद तस्कीन कल्ब हासिल होता है, दिल की बीमारियां दूर हुआ करती है। इंसान का जिस्म गंदा होता है तो वो नहाता है, धोता है, कपड़ा साफ करता है, और इंसान की जब रूह बीमार हुआ करती है तो अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाया करता है, पाता है और वहाँ दिल की पाकीज़गी हासिल करता है। मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी ज़ायरीन यहाँ आए हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके आने को कबूल फरमाए और हम तमाम लोगों की दुआओं को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।